پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس نعرے کے صدقے، اس وعدے کی برکت ہمیں پاکستان دیا. اور پھر دیکھیے 60 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا. حال یہ ہے کہ چائنا ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، ایک ایٹمی طاقت بننے کے لیے انہوں نے سینکڑوں سال جدوجہد کی. یہ ایٹمی پاور بننا یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. پھر پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں 65% ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور چیز نوجوان ہے. 1000 کلومیٹر ساحل سے اللہ نے ہمیں نوازا، 5 دریاؤں سے نوازا، طرح طرح کی موسموں سے نوازا، سونے، چاندی، کوئلہ، تانبا، بے شمار معدنیات سے نوازا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے تاکہ ہم یہاں ایک خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہو. لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی اگر یہاں غربت ناچ رہی ہے، 5 دریاؤں کے باوجود بھی اگر یہاں بجلی اور انرجی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں ملک پاکستان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک زرعی پاکستان میں بھی اب کاشتکار اور دہقان بھوکا سوتا ہے اور ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں. دنیا میں 5واں نمبر بڑا ملک ہے لائیو سٹاک میں، مال مویشی پیدا کرنے میں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہاں خالص دودھ نہیں ملتا ہے. 3واں بڑا ملک ہے دال، 5واں بڑا ملک ہے چاول پیدا کرنے میں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر یہاں غربت ہے اور لوگ بھوکے سوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پر رہتے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے محروم ہیں، تو اللہ کی طرف سے فیاضی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا یہ نتیجہ ہے کہ 75 سال کا جو سفر ہے، 75 سال جو گزر گئے، اس میں ہماری حکمرانوں نے ملک کو آگے لے جانے کی بجائے اندھیروں میں دھکیلا ہے. آج اگر غربت اور بے روزگاری کی زنجیریں ہیں، حکمرانوں کی وجہ سے ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان بن گیا، ابھی شہدائے پاکستان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ جھگڑا شروع ہوا کہ پاکستان اسلامی ملک ہو گیا غیر اسلامی ملک. آرمی چیف جنرل گریسی مقرر کیا گیا، انگریز تھا. منڈل کو وزیر قانون بنایا گیا، انگریز اور ہندو تھا. جوگندر ناتھ کو وزیر تعلیم بنایا گیا. سر ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ بنایا گیا، قادیانی تھا. اور ڈے 1 سے، پہلے دن سے پاکستان کو اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب کی منزل سے ڈیٹریک کیا گیا. اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ 75 سال بعد بھی ہم حقیقی آزادی سے اور خوشحالی سے اور یہاں کی ترقی سے اور دنیا کے لیے ماڈل اور نمونہ بننے سے محروم رہے. 75 سالہ سیاست کیا ہے؟ لوٹوں کی سیاست، بوٹوں کی سیاست اور نوٹوں کی سیاست. یہی لوٹ، بوٹ اور نوٹ، ان تینوں کی سیاست نے پاکستان کو تباہ کیا. پاکستان کا جغرافیہ بھی ختم ہو گیا. مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور بقیہ پاکستان 75 سالوں میں ہم ایک ملت، ایک پاکستانی قوم نہیں بن سکے. کیوں؟
کون ذمہ ہے؟ آج اس پاکستان میں آپ جہاں بھی جائیں آپ کو پاکستانی نہیں ملیں گے. پنجابی ملے گا، سندھی ملے گا، بلوچ ملے گا، پٹھان ملے گا. آپ پوچھیں نا کہ پاکستانی کہاں ہے، پاکستانی کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ استعمار کے ایجنٹوں نے، امریکہ اور برطانیہ کے ایجنٹوں نے اس ملک کو ایک ملت اور ایک قوم بننے نہیں دی. عالمی سطح پر بھی ہم اسی طرح تباہی سے دو چار ہے. عالمی نظام بھی اس وقت دجالی قوتوں کے ہاتھوں میں ہے. انہوں نے معیشت پر قبضہ کیا ہے اور آپ کے جیب کی کرنسی کے قدر کا فیصلہ بھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف والے کرتے ہیں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا مطلب امریکہ ہے. تعلیمی نظام ان کے قبضے میں ہے. بچے اور سکول آپ کے، استاد بھی آپ کا، کیا پڑھائے گا یہ فیصلہ جی ٹی زیڈ اور ایف آئی ڈی والے کرتے ہیں. صحت آپ کی، لیکن کون سی دوائی استعمال کرے گے یہ فیصلہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کرتے ہیں. پیداوار آپ کی، کس منڈی تک آپ اپنے چاول اور گندم پہنچائیں گے یہ فیصلہ بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کرے گا. یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. ہم دنیا میں 2.25 ارب ہے، لیکن دنیا کا جو غنڈوں اور بدماشوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے سلامتی کونسل، اس میں آج تک ہمارا کوئی ممبر نہیں ہے کہ 2.25 ارب مسلمانوں کی نمائندگی بھی ہو. وہاں فلسطین کی بات ہو، وہاں کشمیر کی بات ہو، وہاں مسلمان اقلیتوں کی بات ہو. اس لیے میرے بہت ہی محترم بھائیوں، بین الاقوامی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر ایک ہی مسئلہ ہے کہ قیادت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وسائل پر بھی استعمال کا قبضہ ہے، ہمارے سمندروں پر بھی دشمن کا قبضہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر تباہی یہی کہ ہمارے سوچ کو بھی انہوں نے قابو کیا ہے. یہ فیصلہ بھی وہ کرتا ہے کہ تمہارا ہیرو کون ہوگا. یہ فیصلہ بھی وہ کرتا ہے کہ تمہارا وزیر اعظم کون ہوگا. یہ فیصلہ بھی امریکہ کرتا ہے کہ تمہارا اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، تمہارا وزیر خارجہ، تمہارا وزیر خزانہ، تمہارا وزیر تعلیم کون ہوگا. یہ جتنے بھی بونے، سیاسی بونے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ پاکستانی، ان کے نام بھی مسلمان کا، لیکن یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں ان قوتوں سے جن سے آزادی کے خاطر تحریک پاکستان کے مجاہدین نے طویل، عظیم، مقدس جدوجہد کی تھی. آپ وکلا ہے میرے پیارے بھائیوں. ایک وکیل بہتر جانتا ہے کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے بنیادی چیز کیا ہے. سونا اور چاندی سے بھی زیادہ مؤثر چیز ایک ملک کی ترقی کے لیے وہ عدل اور انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ تو چرچل پر جب حملہ ہوا برطانیہ پر جنگ عظیم میں، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ کیا ہمارے ملک کی عدالتوں میں انصاف ہے، اور لوگوں نے کہا کہ ہاں انصاف ہے. انہوں نے کہا پھر کوئی قوت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، اس لیے اگر ہمارے عدالتوں میں انصاف ہے. لیکن کیا ہمارے ملک کی عدالتوں میں انصاف ہے؟ گزشتہ دنوں ججز کے کانفرنس میں ایک جج نے یہی سوال کیا، 450 ججز تھے اور سینئر وکلاء، کہ ہاتھ اٹھائے جن کو ہماری عدالتوں میں انصاف نظر آ رہا ہوں. 400 مندوبین میں سے کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ہمارے ملک کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. یہ تو خود آپ کے فگرز ہے کہ 21.6 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں.
تو اگر ایک کیس کے ساتھ 50 لوگوں کا ایک تعلق ہو تو آدھی آبادی تو سپریم کورٹ اور ان عدالتوں کی وجہ سے مصیبت میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مراعات کے لحاظ سے، فیسلٹیز کے حوالے سے، تنخواہ اور بنگلوں اور بڑے گاڑیوں کے حوالے سے، پروٹوکول کے حوالے سے پاکستانی ججز دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہے. لیکن مراعات اور فیسلٹیز کے باوجود بھی پاکستان کا نمبر عدل اور انصاف کی حکمرانی میں، عدالتوں کی آزادی میں 139 میں سے 130ویں نمبر پر ہے. شرم کی بات، افسوس کی بات، المیہ ہے کہ وہ قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو انصاف کا پیغام دے دے، دنیا کے لیے عدل اور انصاف کے حوالے سے ایک مینار نور اور رول ماڈل بنے، جنہوں نے کتاب پر ایمان لایا ہے اور کتاب میں اللہ نے حکم یہی دیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. میں نے ان کو کتاب اور میزان دیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا میں انصاف کا بول بالا ہو. آج اس چراغ تلے اندھیرا ہے اور ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. میں کوئی افسانہ تو نہیں بیان کر رہا ہوں. یہاں چند سال قبل شام کے وقت ماڈل ٹاؤن میں 18 لوگ مارے گئے اور پھر طاہر القادری صاحب نے FIR کاٹنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد تک مارچ کیا. یہاں ساہیوال میں عمیر ایک بچہ ہے، ان کے سامنے والد والدہ اور ان کے سسٹر کو شہید کیا گیا، کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا. راؤ انوار پر 400 لوگوں کے مرنے کا کیس اور الزام ہے. عدالت میں جب جاتے تھے تو وی کا نشان بناتے تھے اور اس دروازے سے داخل ہوتے تھے جس دروازے سے جج صاحب آتے ہیں. گزشتہ سال PTI کی حکومت تھی تو بلوچستان میں 11 مزدور ذبح کیے گئے. ان کی لاشیں 13 دن تک کوئٹہ میں شدید سردی کے عالم میں چوک پر پڑی تھی، چوک میں پڑی تھی. میں خود بھی گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، 13 دنوں سے ان کی لاشیں ہیں. ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ہم اس وقت دفنائیں گے جب وزیر اعظم عمران خان خود آ جائے اور ہمیں تسلی دے دے. لیکن وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات تو میں کرتا ہوں لیکن یہ لوگ مجھے بلیک میل کرتے ہیں. میں جب صبح سویرے وہاں پہنچا اور دیکھا کہ ہے کون لوگ، تو ان کے جو وارثین تھے ان کے پاؤں میں پلاسٹک کے پرانے پٹے چھپل تھے. ان کے سرانے پر جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں رو رہی تھی ان کے دوپٹے پٹے پرانے تھے. مجھے یہی احساس ہوا کہ وزیر اعظم تو کیا، یہاں کا وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی ان کے پاس نہیں آیا کہ یہ غریب ماں کے بیٹے ہیں، یہ غریب باپ کے بیٹے ہیں، یہ غریب بہن کے بھائی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اس ملک میں 2 پاکستان ہے. ایک پاکستان نہیں ہے، ایک کرپٹ اشرافیہ کا پاکستان اور ایک غریبوں کا پاکستان. یہ جو کرپٹ اشرافیہ ہے، ظالم اشرافیہ، جنہوں نے 75 سالوں سے آپ کی اس ملک کو کنگال کیا، انہوں نے اداروں کو تباہ کیا. PTCL کو کایا، سٹیل مل کو کایا، وابڈا کو کایا، PIA کو کایا. بڑے بڑے پروجیکٹ ناکامی سے 2-4 کیے جاتے ہیں. ریلوے کو انہوں نے کایا، ریلوے کے زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا، سرکاری زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا. اس میں سیاستدان، اس میں بیوروکریٹ، اس میں جرنیل اور یہی مافیاز کے نمائندے ہیں. ڈرگ مافیا، آٹا مافیا،
लैंड माफिया, और ये एक क्लब है जिन्होंने 75 सालों से इस मुल्क को यरगमाल बनाया है। ये मुआशी दहशतगर्द भी है, यह सियासी दहशतगर्द भी है। इनकी अखलाक का भी कोई मायार नहीं है। किसी के बारे में थोड़ा पता चलता है कि इन्होंने यहां से जायदादें कैसे बनाई, इतने इनके प्रॉपर्टीज है और इनके रातें कैसी गुजरती हैं, तो उल्टा एतराज करते हैं कि ये वीडियो किसने लीक की है। इन्हें लीक होना जुर्म है। ये जो कुछ रात के अंधेरों में करते हैं वो जुर्म नहीं है।